شام، وہ سرزمین جو آج بھی ایمان، قربانی اور عظیمت کی داستان ہے، اپنے ذرے ذرے میں سموئے ہوئے ہے۔ یہ محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ صدیوں پرانی ایک ایسی کہانی کا مرکز ہے جہاں سینکڑوں مسلمانوں نے اپنے خون سے تاریخ رقم کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر فتح شام کے روشن باب تک اس مقدس مہم میں لاتعداد مسلمانوں نے اپنا جان و مال اللہ کی راہ میں نچھاور کیا۔ ان کے لہو سے سیراب یہ زمین آج بھی ان کی عظمت کی گواہ ہے۔ سینکڑوں صحابہ اور تابعین اس سرزمین کی خاک میں سوئے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے تھے جنہیں دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا۔ ان کے جسم گھوڑوں کی سموں تلے کچلے گئے اور ان کی روحیں براہ راست جنت کے لیے پرواز کر گئی۔ وہ اصحاب جو مدینے کی گلیوں سے نکلے، جنہیں دوبارہ اپنے گھروں میں لوٹنا نصیب نہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر ہزاروں میل کا سفر طے کیا اور وہیں دفن ہو گئے۔ ان عظیم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی قربانیاں بھی بھلائی نہیں جا سکتی، جنہوں نے سخت مشکلات برداشت کی، اپنے باپوں، بھائیوں اور شوہروں اور اولادوں کو قربان کیا، تب جا کر شام کا یہ پرچم لہرایا۔ تو ہی کہتے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداؤں بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ یہ داستان ہے ایک ایسے بہادر صحابی کی جس کے ایمان کی پختگی نے ایک پوری سلطنت کے بادشاہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک لڑائی کے دوران حضرت عبداللہ بن حذافہ کو رومیوں نے گرفتار کر لیا۔ انہیں فوری طور پر تیز رفتار گھوڑوں پر سوار کر کے قسطنطنیہ میں شاہ روم ہرقل کے پاس روانہ کیا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں شاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک عالی شان دربار سجا تھا جہاں روم کے تمام سرداران شاہ کے ارد گرد مؤدب بیٹھے تھے۔ شاہ کے سر پر تاج جگمگا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ شاہ روم نے انہیں دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے پروکار لہجے میں جواب دیا، میں قبیلہ قریش کا ایک مسلمان ہوں۔ شاہ نے پوچھا، کیا تم اپنے نبی کے گھرانے میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر ہرقل نے ایک ایسا سوال کیا جس سے اس کی مکاری ظاہر ہوئی، کہ ممکن ہے کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں اور تمہارے ساتھ شاہی خاندان کی لڑکی بیاہ دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کا چہرہ ایمان کی روشنی سے دمک اٹھا اور انہوں نے پورے عزم سے جواب دیا، اس ذات پاک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو آخری دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ روم نے ایک بار پھر لالچ دینے کی کوشش کی کہ تم ہمارا دین قبول کر لو تو تمہیں بہت کچھ دوں گا، بے تحاشا مال، بہت سی باندیاں۔ اس کے بعد شاہ روم نے ایک بڑا تھال منگوایا جو قیمتی جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ پھر کہا، یہ دیکھو، یہ دنیا کے قیمتی ترین جواہرات ہیں، یہ سب تمہیں مل سکتے ہیں اگر تم ہمارے دینی ساتھی بن جاؤ۔ لیکن دنیا کی کوئی بھی چمک ایک مومن کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، اگر تم دین کے بدلے اپنی ساری بادشاہت بھی دو تب بھی میں اسلام چھوڑنے والا نہیں۔ شاہ روم کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا۔ اس نے دھمکی دی، اگر تم نے ہمارا دین قبول نہ کیا تو میں تمہیں مروا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم میرا ایک ایک جوڑ الگ کر دو اور میرے جسم کے ہر حصے کے کئی ٹکڑے کر دو، مجھے آگ میں جلا دو، تب بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ایک بال برابر بھی پھرنے والا نہیں ہوں۔ جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو۔ شاہ روم یہ سخت جواب سن کر سیخ پا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، اچھا، اگر تم رہائی چاہتے ہو تو سلیب کو ایک مرتبہ سجدہ کر دو، تمہیں اسی وقت رہا کر کے بحفاظت پہنچا دوں گا۔
انہوں نے جواب دیا میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ ہمارے دین میں منع ہے۔ شاہ نے پھر آزمایا، اچھا چلو سور کا گوشت کھا لو۔ آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے، اس لیے نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا اچھا چلو ذرا شراب کا ایک گھونٹ لے لو۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ شاہ روم نے غضبناک ہو کر کہا مجھے اپنے دین کی قسم، تمہیں یہ گوشت زبردستی کھانا پڑے گا اور یہ شراب بھی پینی پڑے گی۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کو کوٹری میں بند کر دو، یہ گوشت اور شراب بھی وہیں رکھ دو، جب بھوک و پیاس لگے گی تو خود ہی کھائے گا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایک کوٹری میں بند کر کے یہ سب کچھ وہاں رکھ دیا۔ شاہ روم نے انہیں چوتھے دن اپنے پاس پھر بلایا اور محافظوں سے پوچھا اس نے گوشت اور شراب کا کیا کیا؟ محافظوں نے کہا وہ سب چوں کا توں رکھا ہوا ہے۔ شاہ روم نے ان سے پوچھا تم نے شدید بھوک کے باوجود یہ سب کیوں نہیں کھایا؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے دین میں حرام ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میرے ہر عمل کو پرکھ رہا ہے۔ بعض روایات کے مطابق شاہ روم نے ایک دیگ منگوائی جس میں تیل کو گرم کیا گیا یہاں تک کہ وہ ابلنے لگا، پھر ایک قیدی کو بلایا اور اس میں ڈال دیا تو لمحوں میں وہ ڈھانچہ بن گیا۔ یہ خوفناک منظر دکھانے کے بعد شاہ روم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا اگر تم نے ہمارا دین قبول نہ کیا تو تمہارے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ یہ سن کر انہوں نے جواب دیا تم جو چاہو کرو، میں دین اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ روم حیران رہ گیا، اس کے تمام حربے ناکام ہو چکے تھے۔ اس نے ایک آخری کوشش کی اور کہا اچھا چلو تو میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ آپ نے پوچھا کیا میرے ساتھ دوسرے مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا؟ اس نے کہا ہاں، ان سب کو بھی رہا کر دوں گا۔ کیونکہ اس کے سر کا بوسہ لینے میں کوئی شرعی قباحت نہیں تھی اور اسے سینکڑوں مسلمانوں کی جان بچ رہی تھی تو عبداللہ بن حذافہ نے اس کے سر کا بوسہ لے لیا۔ اس کے بعد شاہ روم نے سب کو رہا کر دیا اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قیمتی ترین موتی بھی ہدیہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ رہا ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمان بہت خوش ہوئے۔ حضرت امیر المومنین نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیں اور خود اس کی ابتدا کی۔ پھر آپ نے اس قیمتی موتی کو فروخت کر کے اس کی قیمت بیت المال میں جمع کروا دی۔ ایسا پختہ ایمان تھا صحابہ اکرام کا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیاوی آسائشوں کو ٹھکرا کر موت کے منہ میں جا کر بھی کلمہ حق بلند رکھا۔ ان کی قربانیاں اور ایمان کی یہ لازوال داستانیں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لی ہو تو ویڈیو کے آخر میں ڈسکرپشن لنک میں ایک کوئز دیا ہوا ہے، آپ اسے حل کر کے انعام حاصل کر سکتے ہیں۔